میری اہلیہ کی چھوٹی سسٹر تھی، 3-4 دن پہلے لاہور میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو اس طرح ان سب کے ایصال ثواب کے لیے اور دعائے مغفرت کے لیے بھی آج کی مجلس ہے، اور باقی بھی جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے، ہم سب کے والدین اعزاء و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت ہوگی۔ جانے والے اپنا وقت گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو ابھی زندہ ہے، جن کی سانس چل رہی ہے اور دنیا کی زندگی میں ان کے پاس مہلت ہے اور اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بنیادی طور پر یہ ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے اور ان کے لیے عبرت بھی ہوتی ہے، اور وہ جانے والے ایک میسج، ایک پیغام دے کے ان کو جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنی منزل پہ پہنچ آئے، اور یاد رکھنا تسی بھی اسی رستے کے راہی اور مسافر ہو۔ بالآخر تم چاہو یا نہ چاہو، انہی رستوں، انہی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے، اپس ڈاؤن کو فیس کرتے ہوئے بالآخر اسی منزل تک تم نے پہنچنا ہے۔ اب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں موت کا آ جانا یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ بے شمار وہ لوگ ہیں جو خدا کی ذات تک کو بھی نہیں مانتے، بڑی بڑی ریالٹیز ہیں ان کو وہ نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں یا کوئی اور ایسی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن جس بندے کے ہوش و حواس برقرار ہے، موت کا منکر کوئی نہیں، موت کا منکر کوئی نہیں۔ ہر روز ہم اسپتالوں میں دیکھتے ہیں، روڈوں پر دیکھتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں، ادھر سے فیونرل ہو رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، کیسے کوئی انکار کرے گا؟ پھر اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں، گھر والوں کو دیکھتے ہیں، دوست احباب کو دیکھتے ہیں، ہر روز لوگ فوت ہو رہے ہیں، اور جو ڈیتھ کی اسٹیٹسٹکس ہے اگر آپ اس کی سرچ کر کے بھی دیکھیں، جو ہمارے 24 آورز گزرتے ہیں، ان میں اس وقت اس زمین پر، پلانٹ پر اپروکسیمیٹلی 8 بلین لوگ رہتے ہیں، 8 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں، 155,000 لوگوں کی روزانہ ڈیتھ ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک دفعہ اپنی آنکھ کو بند کریں اور کھولیں تو اس زمین پر 2 لوگوں کی وفات ہو چکی ہوگی۔ 1 منٹ کے اندر تقریباً 118-120 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ازل سے چل رہا ہے، ابد تک چلتا رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور، کوئی اقتدار، کوئی دولت اس سسٹم کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، بڑی بڑی سپر پاورز آئیں چلی گئیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک ربائی میں فرمایا تھا، مصر و بابل مٹ گئے باقی نشاں تک بھی نہیں، دفتر ہستی میں ان کی داستاں تک بھی نہیں، آدب آیا میرے ایران کو اجل کی شام نے، عظمت یونان روما لوٹ لی ایام۔ یعنی جتنی نون سپر پاورز اپنے اپنے وقت کی گزری ہیں، تقریباً انہوں نے سب کو اس ربائی میں انہوں نے اکٹھا کر دیا کہ وہ آئے چلے گئے، لیکن کیا ہوا؟ نام و نشان مٹ گئے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر فرعون کے کئی جگہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے آیات کے اندر گزرے ہیں۔ اپنے وقت کا ایک ایسا شخص کہ جو بادشاہ نہیں، ان ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، اور کہیں دور نہیں، یہاں سے چند گھنٹے کی فلائٹ ہے، یہ ایجپٹ، مصر میں وہ تھا۔ اپنے زمانے کے اندر جو کچھ وہ کر رہا تھا، اس دولت کے اور اقتدار کے نشے میں، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ دنیا مجھے ہی یاد کرتی رہے گی۔ لیکن آج 8 ارب انسان اس زمین پر بستے ہیں،
ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو کہتا ہو فرعون واز اے گڈ مین، ہی واز اے نائس پرسن. جو اس کا کہیں کوئی خاندان آگے بڑھا، اس میں بھی کوئی ایسا بندہ مصر میں نہیں کہ جو اس کا اچھائی اور بلائی سے نام لیتا ہو، بلکہ نام بھی گالی بن گیا. اگر کسی بندے کو تو فرعون ہے تو وہ سمجھے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے. یعنی یہ ہے حالت. دنیا میں لوگ آتے ہیں، دنیا سے لوگ جاتے ہیں. ایک غیر مسلم آدمی جو ایتھیسٹ ہے، اس کا نظریہ کیا ہے موت کے بارے میں کہ موت آنی ہے، ختم ہو جانا ہے. لیکن مومن بندے کا نظریہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کبھی کبھی خیال میں آ گیا مر جانا ہے، او جی میں نے تو مر جانا ہے، میرا کاروبار بچے یہیں رہ جائیں گے، رونا شروع کر دو جی ہو جائے. یہ تو کافر بھی کرتا ہے. اس طرح تو وہ بھی روتے ہیں اپنے میتوں پر. ان کا بھی کسی کی ماں فوت ہوتی ہے، کسی کا باپ فوت ہوتا ہے. جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بھی کہتے ہیں او میں مر گیا، میرے مال کدھر جائے گا، فلاں چیز کدھر جائے گی. یہ مومن کا نظریہ نہیں ہے موت کے بارے میں. مومن کا عقیدہ سٹارٹ ہوتا ہے والبعث بعد الموت. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والبعث بعد الموت. موت تو آنی ہی ہے، لیکن موت کے بعد پھر ہم نے اٹھنا بھی ہے. اٹھنا بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر ہم نے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنی جو بھی کارگزاری ہے شب و روز کی، اس پر اس اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا. اور یہی وہ فکر ہے جس کو فکر آخرت کہتے ہیں. یہی وہ فکر ہے جو انسان کے اصلاح اعمال کا سبب بنتی ہے. جو قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں نے تلاوت کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندے کو یہ جان لینا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ اپنے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اب بندہ بہت گھبرا جائے نا تو کیا کہتا ہے؟ میں مر جاؤں. سوسائڈ کر لیتے ہیں. اور سوئٹزرلینڈ کے اندر باقاعدہ طور پر مشینیں ایجاد کر لی گئی ہیں سوسائڈ کے لیے. بندہ اندر ڈالو 1 منٹ میں ایکسپائر، تاکہ ایزی ڈیتھ ہو، آکسیجن ختم کر. اور باقاعدہ الاؤ بھی ہے. پیمنٹ کرو، کانسنٹ فارم پہ سائن کرو، ٹھیک ہے میں مرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ اسی وقت اور لائنیں لگی ہوتی ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر مرنے والی وجہ دنیا کی زندگی سے تنگ. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ارے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ ارے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مومن بندے کی فکر آخرت یہ ہوتی ہے. اگر ہم جس طرح قبلہ پیر صاحب نے موضوع کے حوالے سے فرمایا کہ فکر آخرت اور اہل اللہ کے جو اعمال ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں. ایک انصاری صحابی فوت ہو گئے، ان کا وصال ہوا. آقا علیہ السلام جنازے میں تشریف لے گئے جنت البقیع کے اندر. ابھی قبر کے تیار ہونے میں تھوڑا ڈیلے تھا. وہاں ایک درخت تھا، آپ اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے انتظار میں کہ قبر تیار ہو جائے تو تدفین کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے. حضور نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر نیچے دیکھ رہے تھے اور انتہائی متفکر تھے. وہاں پر ایک کسی چیز کا تنکا پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ اٹھا لیا. اور جس طرح کوئی آدمی کسی سوچ میں گم ہو تو بعض اوقات انگلیوں سے کچھ اشارہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ انسانی نیچر بھی ہے. آپ نے وہ تنکا اٹھایا تو ایسے ہی زمین پر چھوٹی چھوٹی لکیریں مارنی شروع کر دی. لیکن بڑے آپ متوجہ تھے کسی خیال میں. جب کافی دیر گزر گئی پھر آپ نے سر اوپر اٹھایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے متفکر تھے،
اور بڑے محب تھے کسی بات میں، آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرو، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ یہ بڑا سخت مقام ہے کہ جہاں پر میرے صحابی کی ابھی تدفین ہونی ہے۔ اور پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے اس کو مٹی کا ڈھیر نہ جانو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی کو اکثر یاد کیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت۔ ابتداء اسلام میں مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ نئے نئے لوگ شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آئے، دین اسلام کی طرف آئے، تاکہ عقائد اسلامیہ راسخ ہو جائیں ان کے دلوں میں۔ پھر جب کچھ وقت گزر گیا، آپ نے فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، قبروں پر جایا کرو، اس لیے کہ قبروں پر جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کسی قبرستان میں جاتے، آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر بندہ کامیاب ہو گیا، آسانیاں ہو گئیں تو آئندہ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں پر ہی اگر مشکلات میں ہوا تو اگلی منزلیں بھی مشکل ہوں گی۔ اس لیے یہ سوچ کر آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو برستے کہ آپ کی مبارک داڑھی بھی تر ہو جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش مجھے اللہ تعالیٰ کوئی پھل بنا دیتا، کوئی کھا لیتا، کوئی ہوا کا جھونکا بنا دیتا، میں انسان ہوں، پتہ نہیں کتنی خطائیں ہوئی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، ان کے اندر یہ خوف خدا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ فکر آخرت کیسے پیدا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچ لو کہ اگر اسی لمحے میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے قابل ہوں؟ یہ سوچ لو، اور اللہ تعالیٰ فکر آخرت تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اور پھر جس طرح علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے اس زندگی میں بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہم تو جنتی مخلوق تھی۔ آدم علیہ السلام تو بستے تھے جنت میں، اللہ کریم نے تھوڑے وقت کے لیے ایک آزمائش کے طور پر اس مٹی کے لبادے کے اندر، اس مٹیریلسٹک باڈی کے اندر ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی منزلوں کی طرف، اپنی اصل منزل مقصود کی طرف ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں، جو خلائی خلاباز ہوتے ہیں، جس وقت یہاں پر مختلف ممالک کے اندر ایسٹروناٹس کو بھیجا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر جو گریویٹی ہے اس زمین کے اوپر، جس کو کہتے ہیں کش ثقل، وہ گریویٹی اللہ نے مخصوص مقصد کے لیے بنائی۔ آپ ایک فٹ بال کو اوپر پھینکے وہ نیچے آئے گا، پتھر کو اوپر پھینکے وہ اوپر نہیں جائے گا، وہ نیچے ہی آئے گا۔ اس لیے کہ زمین کے اندر اللہ نے گریویٹی رکھی ہے، ایک کش ثقل رکھی ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہاں پر آکسیجن پیدا کی، پھل پیدا کیے، طرح طرح کی چیزیں پیدا کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا، جس طرح ایک خلاباز جب اس زمین کی ان ساری حدود کو چھوڑ دیتا ہے، خلا میں جانا ہوتا ہے،
تو اس باڈی کے ساتھ ایز اٹ از کبھی بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی سروائیو کر سکتا ہے. آپ نے اس کا لباس دیکھا ہوگا، اسپیشل اس کے لیے ایک لباس تیار کیا جاتا ہے، اس کے وہ گلوز ہوتے ہیں، اس کا ایک لباس ہوتا ہے کہ یہاں کی ہوا کا ذرا بھی اندر نہیں جا سکتا. جس طرح آپ ایروپلین پہ سفر کرتے ہیں 40,000 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو باقاعدہ آرٹیفیشل آکسیجن مہیا کی جاتی ہے، تب ہم زندہ ہوتے ہیں، ورنہ 40,000 فٹ بلندی پر جاتے ہیں وہ آکسیجن نہیں ہوتی. آکسیجن اللہ نے خصوصاً زمین پر پیدا کیا ہماری حیات کے لیے، سروائیول کے لیے. اب وہ لباس اس کو پہنایا جاتا ہے کہ وہ اس زمین کو چھوڑ کے، اس گریوٹی کو چھوڑ کے وہ جا رہا ہے خلا میں، اسپیس میں. اب پھر وہاں پر وہ جاتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ، جتنی دیر اس نے وہاں پر رہنا ہے اسی لباس کے اندر اس کو رہنا ہوگا. اگر اس لباس سے باہر آئے گا تو وہ سروائیو نہیں کر سکے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو، جو اصل انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اس کو اللہ نے جو حیات جاودانی دی ہے اس لیے کہ یہ تجلیات الہی کا مظہر ہے روح، جبکہ باڈی وہ عارضی لباس ہے. جس طرح ایک ایسٹروناٹ کو پہنایا جاتا ہے خلا میں جانے کے لیے مختصر وقفے کے لیے، اللہ نے مختصر وقفے کے لیے ہمیں یہ لباس پہنا کے تھوڑی دیر زمین پر بھیجا. تم جاؤ، اس لیے کہ تمہاری غذا میں نے مٹی سے پیدا کی ہے. اب وہاں پر تم نے جانا ہے، مٹی میں رہنا ہے، زمین پہ رہنا ہے. تم اگر اس باڈی کے ساتھ نہیں جاؤ گے وہاں سروائیو نہیں کر سکو گے. پھر جس وقت جس طرح خلاباز کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ واپس آتا ہے، وہ لباس کو اتار کے پھر یہاں پر رہنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ہمارا بھی ٹائم جب مکمل ہو جاتا ہے، یہ لباس اتر جاتا ہے، وجود موجود ہوتا ہے. مریض کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کے منہ میں چمچ کے ذریعے خوراک ڈالنی پڑتی ہے. 1 چمچ منہ میں ڈالتے ہیں، وہ اندر چلی جاتی ہے، دوسری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ باہر نکل آتی ہے. اس لیے کہ اب اللہ نے اس کا رزق مکمل کر دیا، 1 چمچ بھی مزید اس کے اندر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ٹائم از ناؤ ایکسپائر. پھر اس کے بعد کیا ہے، اگر انجیکٹ بھی کرنا چاہو، انجیکشن بھی لگانا چاہو مردے کو تو نہیں کام کرتا. مردے کے جسم میں انجیکشن بھی نہیں لگتا، اس کے ذریعے بھی کوئی پانی کا قطرہ اندر نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اب اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب اس کے بعد کسی ماں کا کتنا لاڈلا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، وہ بھی کہتی ہے جلدی جلدی جا کے دفن کر دو. اب دفن کر دیا، اس کے بعد اگلی منزلیں شروع ہوگی. ہمیں غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے دنیا کی زندگی میں آ کے کہ پتہ نہیں یہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک 5-6 فٹ کا جو یہ وجود ہے، پتہ نہیں یہی سب کچھ ہے. ارے یہ تو ایسٹروناٹ کی طرح ایک مخصوص لباس ہے، اللہ نے دیا ہے تھوڑے وقت کے لیے کہ تم نے یہاں پر ایک ایگزامینیشن، ایک ٹیسٹ دینا ہے، پھر پاس فیل کا نتیجہ آگے ہوگا، اس کے بعد یہ اتر جائے گا، اس کو دفنا دیا جائے گا. بسا اوقات ہڈیاں بھی، گوشت پوشت بھی زمین میں ختم ہو جاتے ہیں. اللہ جن کا چاہتے ہیں ان کے وجود کو سلامت بھی رکھتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبیوں کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی. آل اللہ کے کئی واقعات موجود ہیں، شہداء کے واقعات موجود ہیں، لیکن عام طور پر قبرستان جب کھودے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بعض اوقات کس طرح مردوں کی حالت ہوتی ہے. تو اس کے لیے اس طرح ہمیں سوچنا چاہیے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے لیے اصل منزل متعین نہ کر سکے، مقصد زندگی کو نہ سمجھ سکے، اسی طرح للوں تللوں میں گھومتے پھرتے موت آ گئی تو دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 ایئرز تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب ان کا وصال مبارک ہوا، فرشتوں نے پوچھا یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا؟ قال وجدتها بابین دخلت من الاول وخرجت من الاخر. کہ
नबियों में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले नबी, तुमने दुनिया की जिंदगी को कैसे पाया? फरमाने लगे जैसे दो दरवाजे होते हैं, एक से एंटर हुआ और दूसरे से एग्जिट हो गया। 950 साल तबलीग की, और कुछ मुफस्सिरीन किराम ने कहा 1400 साल की करीब उम्र है। हमारी उम्र है क्या 50, 60, 70, 80, 90, 100? अब यह है कि हम जिन बुजुर्गों की हुजूर नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं, जो हमारे फौत शुदा हैं, उनको इसाले सवाब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र करने वाली और अकाउंटेबिलिटी करने वाली, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वो ये है कि हम अपनी भी फिक्र करें कि हम चाहें या ना चाहें, हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। और वहां की रुसवाइयां, वहां की जिल्लतें ऐसी हैं कि फिर इंसान पछताएगा जरूर। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। लेकिन जब मौत का वक्त आ जाए तो सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत है, उसके बाद मोहलत कोई नहीं मिलती। वो कहता रहे थोड़ी मोहलत मिल जाए, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, मैं सदके भी करूंगा, नेकों में से भी हो जाऊंगा। लेकिन कुरान फरमाते हैं अब मोहलत नहीं, अब टाइम ओवर हो चुका है, तुमने जाना ही जाना है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि जो हमारे फौत शुदगान हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हमारी इन दुआओं को उनके हक में कबूल करे, और अल्लाह पाक हमें